تفسیر ابن کثیر تفسیر سورہ تکاثر۔ یہ سورۃ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ الہاکم التکاثر، باہم بہتات کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں جلد ہی تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں جلد ہی تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کے ساتھ جان لو۔ لترون الجحیم، یقیناً تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر یقیناً تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن یقیناً تم سے نعمتوں کی بابت ضرور سوال کیا جائے گا۔ تفسیر آیات 1 تا 8۔ دنیا سے محبت اور آخرت سے غفلت کا نتیجہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں دنیا کی محبت، دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی رعنائی و زیبائی نے آخرت کی طلب و جستجو سے غافل کر دیا ہے، اور تمہاری غفلت کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ تمہیں موت آ جاتی ہے اور تم قبروں میں چلے جاتے اور اہل قبور میں شمار ہونے لگتے ہو۔ صحیح بخاری کی کتاب الرقاق میں حضرت انس بن مالک اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم اسے قرآن میں سے سمجھتے تھے: لو کان لابن آدم واد من ذہب، اگر ابن آدم کے لیے سونے کی ایک وادی ہو، یہاں تک کہ الہاکم التکاثر، باہم بہتات کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا، نازل ہو گئی۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ الہاکم التکاثر کی تلاوت کر رہے تھے اور فرما رہے تھے: یقول ابن آدم مالی مالی وہل لک من مالک الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامضیت۔ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھایا اور ہضم کر لیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر لیا، یا صدقہ کیا اور اسے آگے بیچ دیا۔ اسے امام مسلم، ترمذی اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یقول العبد مالی مالی وانما له من ماله ثلاث، ما اکل فافنى او لبس فابلى او تصدق فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس۔ بندہ کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف 3 طرح کا ہے: جو اس نے کھایا اور ہضم کر لیا، یا پہنا اور بوسیدہ کر لیا، یا صدقہ کر کے آگے بیچ دیا، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ خود چل بسنے والا اور اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ اس روایت کو صرف امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد، یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہے، جن میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے پاس ہی رہتی ہے، اس کے ساتھ اس کا اہل،
اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے، اہل و مال واپس آ جاتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اسی طرح امام مسلم، ترمذی اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحرم ابن آدم ویبقى منہ اثنتان، الحرص والعمل۔ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی دو چیزیں حرص اور امید جوان رہتی ہے۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ جہنم دیکھنے اور نعمتوں کے بارے میں پرستش پر وعید۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں جلد ہی تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں جلد ہی تم جان لو گے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وعید کے بعد پھر وعید ہے۔ ضحاک فرماتے ہیں کہ پہلے کافروں سے کہا گیا کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں جلد ہی تم جان لو گے، اور پھر مومنوں سے کہا گیا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں جلد ہی تم جان لو گے۔ فرمان الہی ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کے ساتھ جان لو، یعنی اگر تمہیں اس طرح علم ہوتا جس طرح علم ہونے کا حق ہے، تو مال کی یہ بہت سی طلب تمہیں آخرت کی طلب و جستجو سے اس طرح غافل نہ کر دیتی کہ تم قبروں میں جا پہنچتے۔ پھر فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، یقیناً تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر یقیناً تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ یہ سابقہ وعید کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون ہی کی تفسیر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس حال کے ساتھ وعید سنائی ہے کہ جہنمی جب جہنم کو دیکھیں گے تو وہ ایک ایسا سانس لے گا کہ خوف، عظمت اور ہیبت و ہولناکی کی وجہ سے ہر ملک مقرب اور نبی مرسل بھی اپنے دونوں گھٹنوں پر گر جائیں گے، جیسا کہ اس کے بارے میں ایک اثر میں مروی ہے۔ فرمان الہی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر یقیناً تم اس روز نعمت کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے، یعنی پھر اس دن تم سے سوال کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت، امن اور رزق وغیرہ کی صورت میں جو نعمتیں عطا فرمائی، تم نے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا، اور تم اس کی عبادت بجا لاتے رہے یا نہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے تھے کہ ان دونوں کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ افروز ہو گئے، تو آپ نے فرمایا ما اجلسکما ہاہنا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اس ذات اقدس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہمیں بھوک نے اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا والذی بعثنی بالحق ما اخرجنی غیرہ، اس ذات اقدس کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، مجھے بھی بھوک ہی نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ پھر تینوں چل پڑے حتیٰ کہ ایک انصاری کے گھر میں آ گئے، تو خاتون خانہ نے ان کا استقبال کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت فرمایا، این فلاں، فلاں تیرا شوہر کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گیا ہے۔ اتنے میں وہ شخص مشکیزہ اٹھائے ہوئے آ گیا اور اس نے کہا، خوش آمدید، اللہ کے نبی نے آج مجھے جو شرف زیارت سے سرفراز فرمایا ہے، آج سے افضل کسی اور مہمان نے کبھی بندگان الہی کو ایسے شرف سے نہیں نوازا۔ اس نے کھجور کے درخت کی خشک شاخ پر اپنی مشکیزے کو لٹکا دیا اور فوراً جا کر کھجور کی ایک شاخ توڑ لایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کنت اجتنیت، تم نے کھجور چن کیوں نہ لی؟
اس نے عرض کی کہ میں نے اس بات کو پسند کیا کہ آپ اپنے حسب ذوق کھجوروں کا انتخاب فرمائے۔ پھر اس نے جانور ذبح کرنے کے لیے چھری کو پکڑ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ایاک والحلوب، دیکھو دودھ والا جانور ذبح نہ کرنا۔ اس نے جانور ذبح کر دیا اور اس مقدس مہمانوں نے کھانا کھایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُم مِّن بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ فَلَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَبْتُمْ هَذَا فَهَذَا مِنَ النَّعِيمِ۔ ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ بھوک کی شدت نے تمہیں گھروں سے نکالا تھا مگر اب ان نعمتوں سے شاد کام ہو کر اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہو۔ اس سے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری، سنن ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، صحت اور فرصت۔ اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ لوگ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں اور ان کے شکر واجب کو ادا نہیں کرتے، اور جو اپنے اوپر لازم حق کو ادا نہ کرے وہ غافل ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ عز وجل قال عفان یوم القیامہ یا ابن آدم حملتک علی الخیل والابل وزوجتک النساء وجعلتک تربع وترعس فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، راوی عفان کہتے ہیں قیامت کے دن کہ اے ابن آدم، میں نے تجھے گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار کیا، عورتوں سے تیری شادی کرائی اور تجھے نعمتوں میں پلنے بڑھنے اور سرداری کرنے کا موقع دیا، تو کیا تو نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا؟ اس حدیث کو بیان کرنے میں امام احمد رحمہ اللہ متفرد ہیں۔ سورۃ تکاثر کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔